خان ڈٹا ہوا ہے. خان کہتا ہے مجھے سارے پاکستان کی جیلوں میں بھی پھرا لو, میں دبنے والا یا ڈیل کرنے والا نہیں ہوں. سو ڈیل کو تو آپ رول آؤٹ کر دیں. آج یہ عالم ہے کہ اگر نواز شریف خود بھی آتا ہے اور ساری مسلم لیگ نون لڑتی ہے تو ایک سیٹ جو ہے لاہور سے نہیں لے سکتے. ہونڈا 125 کا بھی ہے کہ اگر آپ 100 بندہ لے کر آئیں گے تو ہونڈا 125 ملے گا, اگر 200 لائیں گے تو 2 ہونڈا 125 ملیں گے. بریانی بھی ملے گی اور وہ لوگ ان سے موٹر سائیکل بھی لیں گے, لوگ ان سے کھانے بھی کھائیں گے, لوگ ان سے پیسے بھی لیں گے اور لوگ ان کو ووٹ بھی نہیں دیں گے. یہ آپ لکھ لیں. صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ خان صاحب جسمانی طور پر کمزور ہو رہے ہیں, ان کا وزن کم ہو گیا, سر ان کے پاس تو 2 آپشن ہے, یا وہ اپنے بیانیہ پر ڈٹ کر کھڑے رہیں گے یا ڈیل کریں گے تو باہر آئیں گے. سر اگر وہ اپنے بیانیہ پر ڈٹ کر کھڑے تو کیا آپ قوم کی عدالت میں جائیں گے؟ پورا ملک نکال رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں آپ فکر نہ کریں, یہ بالکل خان ڈٹا ہوا ہے. خان کہتا ہے مجھے سارے پاکستان کی جیلوں میں بھی پھرا لو, میں دبنے والا یا ڈیل کرنے والا نہیں ہوں. سو ڈیل کو تو آپ رول آؤٹ کر دیں. خان نے نہ ڈیل کیا ہے نہ کرنا ہے, اس کا مرنا جینا اس نے کہا ہے میرا پاکستان میں ہے. میں عوام کو آزادی دلا کر ہی چھوڑوں گا اور ان کو آئین اور قانون اور انسانی حقوق اور ان کے بنیادی حقوق دلا کے چھوڑوں گا. تو اس لیے جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی عوام کو نکالنا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی عوام کا ایک ہی بہترین حل ہوتا ہے اور وہ الیکشن ہوتا ہے. الیکشن میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یا بھٹو نے 70 میں ان الیکٹیبلز کو ختم کر دیا تھا. یہ جو بڑے بڑے کلگی والے تھے, جاگیردار تھے, نواب تھے, سرمایہ دار تھے, کارخانہ دار تھے, ان ساروں کو زیرو کر دیا تھا. کھمبے کو بھی اس نے ٹکٹ لی تھی تو وہ بھی بن گیا تھا. یا آج کیفیت, آج یہ عالم ہے کہ اگر نواز شریف خود بھی آتا ہے اور ساری مسلم لیگ نون لڑتی ہے تو ایک سیٹ جو ہے لاہور سے نہیں لے سکتے. ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی جو الیکٹیبل سو کالڈ ترین گروپ ہے یا کھٹک گروپ ہے. سو یہ ان کو نبشتہ دیوار ہے نظر آ رہا ہے کہ ان کا. سو الیکٹیبلز کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے. پاور پالیٹکس کو عمران نے ختم کر دیا ہے جس طرح بھٹو نے پاور پالیٹکس کو ختم کر دیا. اب پیپلز پالیٹکس چلے گی, اور پیپلز پالیٹکس ہمیشہ اپنے آپ کو مسلم کرواتی ہے. جب الیکشن ہوتا ہے وہاں وہ اپنا مظہر دکھاتے ہیں, اپنی طاقت دکھاتے ہیں. یہ سب سے بڑی طاقت ہے جو عوام کے پاس ہے, اور عوام انشاءاللہ اپنی طاقت کا اظہار پورے بھرپور انداز سے اپنے الیکشن پہ کرائے گی. کب تک یہ بھاگیں گے الیکشن, کب تک یہ فرار لیں گے؟ جو مریم نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے وہ کہہ رہی ہیں, اس پہ کیا کمنٹ کریں؟ جو مریم نے بڑا جلسہ کیا ہے, آپ کے سارے میڈیا نے دیکھا کہ ایک گلی میں وہ بندے پورے بھی نہیں کر سکی ہے, شاید 500 بندہ بھی نہیں تھا. اور دوسری بات ہے وہاں چور کے نعرے لگے. اب ماشاءاللہ آپ کے جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب, جنہوں نے کیا تو ان کی گاڑیوں کو لوگوں نے ٹھڈے مارے اور ساتھ چور کے نعرے مارے. سو یہ اگر سمجھتے ہیں اس طریقے سے وہ سپریمو بھی آ جائے گا اور پاکستان سارا امڈ پڑے گا, تو اللہ کے فضل سے پاکستان تو نہیں امڈے گا. البتہ یہ جو جیل ہے اڈیالہ جیل, اس کے قیدی چور کے نعرے ضرور ماریں گے. سر کل قورمہ تھا, بریانی تھی, ماشاءاللہ گوڑ والے چاول تھے ورکرز کے لیے. ہونڈا 125 کا بھی ہے کہ اگر آپ 100 بندہ لے کر آئیں گے تو ہونڈا 125 ملے گا, اگر 200 لائیں گے تو 2 ہونڈا 125 ملیں گے. بریانی بھی ملے گی, اور وہ لوگ ان سے موٹر سائیکل بھی لیں گے, لوگ ان سے کھانے بھی کھائیں گے, لوگ ان سے پیسے بھی لیں گے اور لوگ ان کو ووٹ بھی نہیں دیں گے. یہ آپ لکھ لیں. ایسا بھی تو لوگوں کے آپ کو, چونکہ آپ پیپلز پارٹی کے رکن ہیں, پیپلز پارٹی ٹکٹ دے ایک طرف اور ایک طرف پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ دے, کس کے ٹکٹ پہ لڑیں گے؟ پہلے تو میں کسی ٹکٹ میں لڑتا ہی نہیں ہوں بھائی, الیکشن میں نے نہیں لڑنا, اس لیے میری بات آپ چھوڑ دیں. میں سینٹ میں ضرور رہا ہوں, 10 سال میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جنرل الیکشن میں نے نہیں لڑا. باہر کے سارے الیکشن میں نے لڑے ہیں اور سارے جیتے ہیں اور سارے عہدے میں نے رکھے ہیں, لیکن میں جنرل الیکشن کا میرے پاس وقت نہیں ہے. سچ بات یہ میں نہیں سمجھتا کہ میں انصاف کر پاؤں گا, کیونکہ یہ ہمہ جہدی یہ وقت یہ ہوتا ہے, ایک کام ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے حلقے میں رہیں
ہر وقت ان کے غم اور اس میں خوشی میں شریک ہوں. ان کی عدالت، ان کی کچہریاں، ان کے جو ہے وہ میرے پاس وہ امانت کے طور پر یا پر اعتماد کرتے ہیں یا جس طرح آپ چل رہے ہیں تو آپ اس کو پھر قبول کریں گے یا نہیں؟ جس طرح میں چل رہا ہوں میں پاکستان کے لیے کے ساتھ چل رہا ہوں. میں پاکستان کے آئین کو چاہتا ہوں کہ اس کو مسلم کیا جائے. میں رول آف لا اور جمہور یعنی عوام کے حقوق کی پاسداری کے لیے میں سمجھتا ہوں اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی ترقی اور ترویج ہے، اور اسی میں ریاست ہماری پھلے پھولے گی. کمپین نہیں کر پا رہے، وہ کہہ رہے حالات سازگار نہیں الیکشنز کے لیے. مولانا صاحب کو میں ایک بڑا مفت بھی مشورہ دوں گا اور مخلص مشورہ بھی دوں گا. خدا را یہ فلسطینیوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو جائیں. یہ خدا را اسرائیل کے خلاف جو ہے یہ وہاں نبرد آزما ہو جائیں. خدا را یہ حماس کے ساتھ جو ہے اپنا یکجہتی دکھائیں. یہ مسلم امہ کو اکٹھا کر کے اسلام کی جو ہے بول بالا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیں اور اپنی قربانیاں دیں. یہ ایک یکجہتی پیدا کریں ساری مسلم امہ میں کہ اسرائیل جو غاصب ہے وہاں اس کو جو ہے اس کو فیس کرے. اب جو ہمارے فلسطینیوں پر جو جبر ڈھایا جا رہا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ انخلا خالی کر دو، یہ اگلا ہفتہ یا 10 دن یا 2-4 دن جو ہے بڑے سخت آنے والے ہیں فلسطینیوں پر، اور خصوصاً جو ہے ان پر ہمارے بھائیوں پر. انہوں نے ان کو کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ خالی کر دیں. لاکھوں بندے کو وہ کہتے ہیں کہ خالی کر دیں. مولانا صاحب کو آپ نے جو مشورے دیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ مولانا صاحب کو شہید کروانا چاہتے ہیں. میں خود شہید ہونا چاہتا ہوں. اگر اس کام کے لیے مجھے شہید ہونا پڑے تو میرے لیے فخر کی بات ہوگی. مولانا نے یہ کہا ہے، مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ویڈیو بیان دیا ہے کہ حماس کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے بچوں اور خواتین کا خیال رکھیں، انسانی حقوق کا خیال رکھیں. انہوں نے اسرائیل کو مشورہ نہیں دیا، حماس کو دیا. اس میں کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو PhD کرنا پڑے گی، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں یہ اسلام کے ساتھ آپ خدا را اس طرح کے جو ہے نہ کریں. اگر آپ اسلام میں تو آپ پوری طرح داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے، ہماری شرع میں بھی یہی ہے، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، منافقت مت کرو. یہ منافقت کرنے کے مترادف ہے. آپ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. جہاں بھی مسلمان کا ساتھ ظلم اور زیادتی رواں کی جا رہی ہے، جہاں انہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، جہاں ان کے بچوں کو جو ہے ان کی بمباری کر کے ان کی بلڈنگز کو، عمارات کو مسمار کر کے زمین بوز کیا جا رہا ہے، اس پر آپ جو ہے شور کریں، غوغا کریں، مسلم امہ کو اکٹھا کریں، مسلمانان بین الاقوامی طور پر ان کو اکٹھا کریں. آپ جو اتنا مدرسے میں یہاں 10 لاکھ بندہ نظر آ رہا ہے فلسطین کے معاملے پہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے جو بیان دیا ہے، جو ٹویٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے 2 ریاستی حل کی طرف بات کی ہے. جبکہ پاکستان میں تو ہمارے جو جناح صاحب قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی 2 ریاستی حل کی بات نہیں کرتے تھے. تو یہ پالیسی شفٹ نہیں ہے. نہیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ کاکڑ انوار الحق کاکڑ کا کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ریپرزنٹیٹو نہیں ہے پاکستان میں. معاف کیجیے گا، یہ کیئر ٹیکر چیف پرائم منسٹر ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا پالیسی ڈیسیشن کرنے کا کوئی اختیار اور کوئی حق نہیں ہے. تو کاکڑ صاحب جو کہتے رہے میں اس کا جواب تو دینے سے قاصر ہوں، لیکن ہماری پالیسی وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح تھی. ریاست خدا داد پاکستان کی وہی پالیسی ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطین کے ساتھ ہم جان کے نذرانہ دینے کو تیار ہیں. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو ایز اے قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں، کب تک باہر نکلتا ہوا جیل سے رہائی ان کی دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے تو ایک دن اس کا رکھنا ظلم ہے، اس ریاست کے ساتھ ظلم ہے. 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کی ذلت اور رسوائی کے مترادف ہے کہ ایک دن بھی اسے رکھا گیا ہے. ریالٹی بتائیے گا. ریالٹی انشاءاللہ یہ دیکھ لیں گے آپ کہ اس کیس میں تو آ جائے گا جلدی، 1 ہفتے 10 دنوں میں. باقی کیسز کا میں نہیں کہہ رہا کہ پھر وہ جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ایک کیس چھٹتا ہے تو دوسرے میں آ جاتا ہے، تیسرے میں آ جاتا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں بنیادی حقوق کو اس طرح پامال کیا جا رہا ہے کہ ریاست عدالتوں کی تضحیک کی جا رہی ہے، آئین کی تذلیل کی جا رہی ہے، بنیادی حقوق کو منہدم کیا جا رہا ہے. ہم دنیا میں کس کو منہ دکھانے لائق ہیں کہ ہم اپنا جو ہے کریں
کہ ہمارے دوسروں کے بنیادی حقوق کی بات کریں جب ہم اپنے ملک میں ہمارے عوام کو بنیادی حقوق میسر صاحب ایک قانونی نقطہ بتائیے گا، 9 کیسز میں ضمانتیں جو ہیں وہ بحال ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لیکن 10 اگست سے لے کر ابھی تک 2 کیسز نیب کے ایسے ہیں جن پر ضمانتیں ابھی دائر کی گئی، سماعت کے لیے مقرر ابھی بھی نہیں ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا خطرناک ہوگا کہ خان صاحب کو اگر سائفر میں ضمانت ملتی ہے تو نیب میں گرفتاری ہو سکے گی، کیونکہ ان کے پاس ابھی تک اس میں ضمانت نہیں ہے. آج اس پہ بھی ہو گیا ہے، آج ڈی بی نے نوٹس کر دیا اس پہ. میں نے کہا ہے کہ پرسوں کے لیے لگا دیں، انہوں نے کہا دیکھتے ہیں، بعد کے پرسوں لگتی ہے یا نیکسٹ ویک کے لیے، وہ لگ گئی ہیں.